219 کے اندر چودھری سلمان الہی سہو کے پاس. آج آپ کا تعارف ان سے کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی کیسے ہیں؟ جی اللہ پاک کا احسان. سلمان بھائی آپ نے پچھلا الیکشن MNA کا لڑا ہے NA 157 سے اور اب آپ اچانک MPA کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ہم نے NA 157 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا جو ہمارا تعارفی الیکشن تھا جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اپنے حلقے کی عوام اپنے دوستوں کو اپنے جو سپورٹر حضرات ہیں جو دوست ہیں ان کو صرف یہ چیز باور کرا سکے کہ یہ الیکشن ہم نہ کوئی اپنا قیمت لگوانے کے لیے لڑ رہے ہیں نہ ہی ہم کوئی اپنا جو ہے وہ اس میں ذاتی مفاد رکھتے ہیں بلکہ سچی نیت سے اور پورے جذبے کے ساتھ اپنے حلقے کی عوام کے مستقبل کی خاطر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے پچھلا الیکشن آزاد MNA کا لڑا ہے جبکہ آپ کے سیاسی جو حریف تھے جو آپ کے مد مقابل تھے آزاد امیدوار ملک بابر ڈوگر آپ اچانک اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل ملک بابر ڈوگر کے ساتھ الحمدللہ ہمارے خاندانی مراسم ہیں. ان کے جو بزرگ ہیں الحاج عبدالغفار ڈوگر صاحب جو PP 220 کے امیدوار بھی ہیں ہمارے گرین پارٹی کے. تو اس میں ہمارا جو اس ایک واحد نقطے کے اوپر جو ہمارا اتفاق ہوا اور میں نے ان کے جو ہے وہ PP کے حلقے میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا جو فیصلہ کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ الحاج عبدالغفار ڈوگر صاحب کا بھی اپنا ایک سیاسی گھرانہ ہے اور ووٹ بینک ہے الحمدللہ. اور میرے دادا حاجی الہی بخش مرحوم وہ میرے حاجی عبدالغفار ڈوگر صاحب کے بڑے بزرگوں میں اور سیاسی خاندانوں میں ان کا بھی شمار ہوتا تھا. تو ہم نے چاہا کہ یہ دونوں ووٹ بینک بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جس سے ہمارے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوگا. اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ملک بابر ڈوگر صاحب الحمدللہ خود بڑی شریف النفس تربیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب دینی حوالے سے بھی جستجو کی کوشش اور ہمارا جو ہم مطلب دینی حوالے سے بھی سیم پیج پہ تھے. تو ہم نے اس لیے اپنی اس پارٹی کا بھی انتخاب کیا اور ملک بابر ڈوگر صاحب کی مطلب زیر سرپرستی PP 219 میں نے MPA کے حلقے کا بھی مطلب اعلان کیا. آپ اس حلقے میں اپنا کسے مد مقابل سمجھتے ہیں؟ جی مد مقابل آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب ہیں اور ملک واسف رانا صاحب ہیں. تو یہ دونوں حضرات ایک وقت میں ایک تحریک کے ساتھ کھڑے رہے اور باقی تمام تحریکوں کو برا بھلا کہتے رہے. لیکن آج وقت آیا تو اپنی پارٹیوں سے وفاداریاں تبدیل کر کے وہ انہوں نے نہ صرف پارٹی تبدیل کی بلکہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب نے تو اپنا جو دیرینہ صاحب کا حلقہ تھا وہ بھی تبدیل کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے مجھے الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہے وہ ہمارے حلقے کی عوام علاقے کی عوام دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو پرانی روایتی سیاست چلی آ رہی ہے کہ ہم جہاں جائیں گے جس پارٹی سے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دور چلا گیا. آپ کو یہ جو سیاست کا جذبہ یہ کیسے پیدا ہوا ہے اور آپ حلقے کے اندر جاتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ کون سے مسائل عوام کے سننے پڑتے ہیں؟ آپ حلقہ میں جاتے ہیں آپ کو عوام کے زیادہ تر کون سے مسائل سننے پڑتے ہیں اور آپ کو یہ خدمت کا جذبہ جو آپ لے کر نکلے ہیں یہ آپ کو اچانک کیسے ہی سوچ میں آیا کہ آپ پہلے MNA کا الیکشن لڑے پھر MPA کا الیکشن لڑ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل دیکھیں آخر ایک نہ ایک دن جو پرانا نظام ہے اور جو جاگیردارانہ سوچ ہے اس کا خاتمہ تو یقینی طور پہ ہونا ہے. تو ہم ایک مثبت سوچ کے ساتھ ایک نئی آواز ایک نیا پیغام لے کے نکلے ہیں کہ صرف اور صرف جو یہ چند فیوڈل لارڈز ہیں یا جو حکمران چلے آ رہے ہیں اگر انہوں نے 70 سال میں ڈیلیور نہیں کیا اور کوئی ایسی کوشش قابل عوام کے لیے نہیں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب قابل فخر بات ہو تو اگر یہ ان سب کو آزما کے لوگ دیکھ چکے ہیں تو یہ آئندہ بھی جو آنے والا دور ہے آنے والا وقت ہے وہ ہم جیسے نوجوان لوگوں کو ہمت کرنی پڑے گی اور اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ میں نے سوچا کہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا دست بازو بنا جائے ان کے دکھوں پہ جو ہے وہ ان کو مرہم رکھا جائے اور عوام کا ساتھ دیا جائے ایک نئے انداز میں. آپ اس وقت جس پارٹی کے اندر کھڑے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس پارٹی کے حوالے سے اور الیکشن کی آمد ہے 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
میں الحمدللہ کرین کے نشان پہ الیکشن لڑ رہا ہوں کیونکہ 219 سے، اور مجھے فخر ہے کہ میری پارٹی، میری تحریک پاکستان کے اندر وہ واحد تحریک ہے جس کے دو منشور ہیں۔ ایک دینی حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہر مقام پہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری سمجھتے ہیں الحمدللہ، اور دوسرا جو ہمارا دنیاوی مقاصد کا حصول ہے اس میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ اپنے حلقے کی اور اپنے ملک کی عوام کی زندگی میں بہتری لانا ہے، اور خاص طور پہ میرے حلقہ پی پی 219 میں بہت سی شخصیات وزیر رہے، بہت لوگوں کا جو ہے وہ سیاست میں انفلوئنس رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اس حلقے کے لیے ناکافی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری تحریک اور میں اور ہمارے تمام امیدواران کینڈیڈیٹس انشاءاللہ 8 فروری کو عوام کرین پر مہر لگا کے یہ بات ثابت کر دیں گے الحمدللہ کہ پاکستان کے اندر واحد ہماری پارٹی کرین کا نشان ہے جو انشاءاللہ ملک میں حقیقی معنوں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ چودھری سلمان الہی سہو کا کہنا ہے کہ ہم علاقے میں خدمت کا جذبہ لے کر میدان میں اترے ہیں اور اس جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ 8 فروری کو عوام کرین پر ٹھپا لگا کر ہمیں ہر صورت کامیاب کرنا